شاہنامہ اسلام۔ اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہنامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، اسی کے نور سے پر نور ہے شمس و قمر تارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے۔ اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہ نامے کا، ہمیشہ جس کے در پر سر جھکا رہتا ہے خامے کا، اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے، اسی کے نور سے پر نور ہیں شمس و قمر تارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ السلام علیکم، شاہنامہ اسلام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ تمام اسلامی دنیا سرشار اور پرکیف ہے، اور دنیا میں جہاں جہاں بھی سرکار دو عالم کے امتی موجود ہیں، اس مہینے کی روح پرور ساعتوں سے اپنے اندر مسرت و انبساط کی لہریں سی دوڑتی محسوس کر رہے ہیں۔ ہم تاریخ کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں، اور شاہنامہ اسلام ہمیں پیچھے کی طرف گردش ایام کی قید کو ختم کر کے لے جا رہا ہے، اور چشم تصور سے ہم ان نورانی پیکروں کو، ان باکردار لوگوں کو، ان دنیا کے جہاں بانوں کو دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، قدم قدم پر ان تمام مناظر میں خود کو شامل پا رہے ہیں۔ شاہنامہ اسلام کا آغاز کرتے ہیں۔ اٹھی مشرق سے نورانی شعائیں برچیاں تانے، بچھا رکھے تھے لیکن دام دشت و کوہ صحرا نے، مگر سورج نے ان کو مکر کی پاداش دی آخر، اندھیرے کو اجالے نے شکست فاش دی آخر، شب دیجور کے پردے سے مہر ذوفشاں نکلا، جوان ہاشمی بہرے شکارے آہواں نکلا، ادھر پانچوں یہودی بھی اندھیرے غار سے نکلے، یہ بزدل گھڑ چڑھے اس دامن کوہسار سے نکلے، جوان ہاشمی کی جستجو تھی ان کمینوں کو کہ شیطان حسد سے بھر دیا تھا ان کے سینوں کو، بہر سو جھانکنے پھرنے لگے حیران و سرگرداں، لیے دل میں امید و بھیم کا دریائے بے پایا، یکایک فاصلے پر ٹاپ گھوڑے کی سنائی دی، بالآخر نوجوان کی چاند سی صورت دکھائی دی، یہ عبداللہ تھا اور اس گھڑی بالکل اکیلا تھا، مسلح خادموں کو دور پیچھے چھوڑ آیا تھا، تعاقب میں ہرن کے آ رہا تھا برق دم گھوڑا، سوار ہاشمی نے تاک کر تیر قضا چھوڑا، نشانے پر پڑا ناوک نشانہ ہو گیا آہو، گرا گر کر اٹھا آہو، پھر اٹھا پھر گرا آہو، وہیں ناوک فگن بھی دوسری ساعت میں آ پہنچا، اتر کر زین سے نخچیر آہو کے قریب آیا، ارادہ تھا کہ باندھے زبھ کر کے پشت توسن سے، سراسر بے خبر تھا قید سیادان پرفن سے، یہودی گھڑ چڑھوں نے دفتن پیدل کو آ گھیرا، نظر تلوار آئی دی دئے حیران جدھر پھیرا، مگر یہ شیر تلواروں کے سائے سے نہ گھبرایا، مثال برق کوندا پشت توسن پر چلا آیا، پکارا یہ تو بتلاؤ کہ حملے کا سبب کیا ہے، وہ بولے ایک ہی مقصد ہے،
تجھ کو قتل کرنا ہے۔ جو ہی پانچوں نے تلواروں سے حملہ کر دیا، ایک دم اکیلا بھڑ گیا ناچار ان سے ہاشمی زیغم لیے پہلے تو جھک کر وار اپنی ڈھال پر اس نے، چرا کر جسم سارا کر لیا زیر سپر اس نے، بڑی پھرتی سے پھر مشاق گھوڑے کو دیا کاوا، ذرا ہٹ کر سنبھل کر ان پہ نیزے سے کیا دھاوا، یہ نیزہ ایک سینے سے پہلو توڑ کر نکلا، بقیہ عمر کا رشتہ قضا سے جوڑ کر نکلا۔ یہودی چیخ اٹھے یہ سانحہ یکدم گزرنے سے، ہوئے اب اور بھی صفاق ایک ساتھی کے مرنے سے، ہوئے محتاط گھیرا نوجوان کو اس طریقے سے کہ لڑنا ہو گیا اس کے لیے مشکل سلیقے سے، مگر پھر بھی وہ نعرے مار کر ان پر جھپٹتا تھا، برابر زخم کھاتا تھا مگر پیچھے نہ ہٹتا تھا، اگرچہ یہ بہادر ہمت و جرت میں یکتا تھا، مگر وہ چار تھے، کم عمر تھا یہ اور تنہا تھا، دکھائی اس جری کے بازوؤں نے دیر تک چستی، بالآخر خون بہ جانے سے آئی جسم میں سستی۔ بنو زہرا میں ایک مرد معمر وہب نامی تھا، قریشی نسل میں یہ شخص بھی ماہ تمامی تھا، تھی اس کے گھر میں ایک دختر جو ایسی پاک سیرت تھی کہ اس کی ذات سے لفظ حیاداری کی عزت تھی، عرب میں آمنہ مشہور تھا نام اس عفیفہ کا، اسی کی گود گہوارہ بنی دین حنیفہ کا، بہت ہی فکر رہتی تھی پدر کو عقد دختر کی، بنی ہاشم میں تھے اس کو تلاش و جستجو بھر کی، روایت ہے کہ اس دن ہو گیا تھا اونٹ گم اس کا، وہ اس کو ڈھونڈتا پھرتا تھا، اس جانب بھی آ نکلا، بلندی سے اسے اس جنگ کا نقشہ نظر آیا، یہودی قاتلوں کے بس میں ایک لڑکا نظر آیا وہ لڑکا برسرے پیکار چاروں سے، بہت ہی تندہی سے لڑ رہا تھا پختہ کاروں سے، خیال آیا کہ ملنی چاہیے امداد لڑکے کو، مبادہ قتل کر دے مل کے یہ جلاد لڑکے کو، مگر اٹھا جو ہی امداد کرنے کے ارادے سے، نہ جانے کیوں الجھ کر رہ گیا اپنے لبادے سے، پھر اٹھا جب دوبارہ پھسلا پاؤں ایک پتھر سے، چٹان ابھری ہوئی تھی ایک وہ ٹکرا گئی سر سے، اٹھا پھر تیسری بار اور چاہا جلد اتر جاؤں، جوانے ہاشمی کو قتل ہونے سے بچا لاؤں، مگر اب کے ہوا ایک اژدہا اس راہ میں حائل کہ جس کے خوف سے ساری عظیمت ہو گئی زائل، یہ مرد اب دور ہی بیٹھا ہوا حسرت سے تکتا تھا، جوانے ہاشمی کے واسطے وہ کچھ نہ کر سکتا تھا، نظر آیا کہ لڑکا سست ہے زخموں کی شدت سے، یہودی پے بپے حملے کیے جاتے ہیں قوت سے، خیال آیا میری آواز سے شاید وہ ڈر جائیں، یہاں ایک شخص کو موجود سمجھے اور باز آئیں، مگر جو ہی یہ سوچا اور نعرہ مارنا چاہا، وہیں گھونٹا کسی نے حلق اور بٹھلا دیا چپکا، حقیقت میں یہ سب شیطان کی فتنہ ترازی تھی، مدد کے راستے میں ہر رکاوٹ ہیلا سازی تھی، رہی جب تک اس طرح ہر مرتبہ تدبیر ناکارہ، نظر آیا نہیں تقدیر سے انسان کو چارہ، مگر اس بے گناہ کا قتل ہونا میں نہ دیکھوں گا، نہیں کچھ اور کر سکتا تو آنکھیں بند کر لوں گا، مگر اتنے میں اس کو اور ہی نقشہ نظر آیا، زمین سے تا فلک ایک نور کا جلوہ نظر آیا اترنا چار نورانی فرشتوں کا، اور ان کو دیکھتے ہی بھاگنا ان بس سرشتوں کا، گرا کر قاتلوں کو بھاگ اٹھے رہوار شیطانی، زمین پر سر پٹکتے رہ گئے غول بیابانی، جوان نے اب تعاقب کر کے مارا ان لعینوں کو، نہ شیطان دے سکا کوئی سہارا ان لعینوں کو، یہ صورت دیکھ کر مرد معمر ہو گیا حیران، یقین آیا کہ ہے یہ ہاشمی لڑکا بہت ذیشاں، اٹھا تو راستے میں اپنا کوئی اژدہا دیکھا، وہاں پہنچا تو پانچوں قاتلوں کا سر کٹا دیکھا، پڑے تھے 5 لاشیں ایک سے دور، سب تنہا، کھڑا تھا ایک جگہ فرزند عبد المطلب تنہا، غرض زخمی جوان کو ساتھ لے کر وہب گھر آیا، یہ سارا ماجرا اس کے پدر کو جا کے بتلایا، پھر اپنی نیک دختر بیاہ دی شیر سولت سے، خوشی اس بیاہ کی سب نے منائی شان و شوکت سے، بہم دلہا دلہن تھے صورت و سیرت میں لاسانی، قسم کھاتی تھی ان کا نام لے کر پاک دامانی، وہ نور لم یزل جس کی ضیا تھی روح انور میں، نظر آنے لگی اس کی جھلک تقدیر مادر میں، گئے پھر کچھ دنوں کے بعد سوئے شام عبداللہ، وہاں سے پلٹے آتے تھے کہ آئی موت بھی ناگاہ، جوانی میں ہوا یثرب کے اندر انتقال ان کا، رہا بامنا کے واسطے رنج و ملال ان کا، لیے بیٹھی تھی اب گھر میں امانت اپنے شوہر کی، کہ تھی بطن صدف میں روشنی ایک پاک گوہر کی، ہوئی شیطان کو اس مرتبہ بھی سخت ناکامی، تو قبضے میں کیا ایک شخص اس نے ابرہا نامی، یہ حاکم تھا یمن کا اور حبش کی فوج کا افسر، تھا اس کے پاس خونی ہاتھیوں کا ایک بڑا لشکر، یمن میں ڈالی تھی بنیاد اس نے ایک کلیسا کی، دیا تھا حکم پوجا ہو یہاں تصویر عیسیٰ کی، مگر آئے نہ اس ڈھپ پر بتوں کے پوجنے والے، اگرچہ اب رہانے ملک پر ڈورے بہت ڈالے، اگرچہ نام حق سے سر بسر یہ لوگ آری تھے، بتانے کعبہ کے
اہل عرب لیکن پجاری تھے. کوئی رونق نہ پائی جب یمن والے کلیسا نے, کسی کا دل نہ کھینچا الفت تصویر عیسیٰ نے. در تسلیس پر گردن جھکائی جب نہ انسان نے, تو یہ پٹی پڑھائی اب رہا کو نفس شیطان نے کہ مکے میں جو کعبہ ہے اسے جب تک نہ ڈھاؤ گے, اٹھا کر سنگ اسود کو یہاں جب تک نہ لاؤ گے, وہاں جب تک براہیمی عبادت گاہ باقی ہے, عرب والوں میں رسم حج بیت اللہ باقی ہے, تمہارے اس کلیسا کی طرف کوئی نہ آئے گا, تمہارا دین دنیا میں کبھی رونق نہ پائے گا. خدا کے خانہ وحدت کو ڈھا دینا ہی لازم ہے, نشان حق زمانے سے مٹا دینا ہی لازم ہے. پڑا اس خوہ بد پر وار شیطان کا بڑا کاری کہ فوراً اب رہا اشرم نے کی حملے کی تیاری. ہوا تیار خونی ہاتھیوں کا ایک بڑا لشکر, چلا مکے کی جانب اب رہا اس فوج کو لے کر. تھا آگے آگے ایک فیل سفید اس کی سواری میں, اکڑ کر اب رہا بیٹھا تھا ایک زرنی اماری میں. رواں تھی پیچھے پیچھے ہاتھیوں کی جنگجو فوجیں, سمندر کی اندھیری رات میں طوفان کی موجیں. یہ لشکر جا رہا تھا کعبۃ اللہ کے گرانے کو, زمین سے نام حق کا مرکزی نقطہ مٹانے کو. یمن سے مکہ تک آبادیاں جو راہ میں آئیں, وہاں اس فوج نے بربادیاں ہر سمت پھیلائیں. کبھی دیکھے نہ تھے ہاتھی عرب کے رہنے والوں نے, اثر ان پر کیا شمشیر و خنجر نے نہ بھالوں نے. یہ خبریں اہل مکہ نے سنی اور سخت گھبرائے, دلوں پر وسوسے شیطان نے فی الفور پھیلائے. اگرچہ بت پرستی کی نہیں رکھی تھی حد کوئی, حبل اور لات و عزا نے نہ کی ان کی مدد کوئی. قریش ان ہاتھیوں سے خوف کھا کر دفتن بھاگے, پہاڑوں میں چھپے جا کر کوئی پیچھے کوئی آگے. یہ سب خوف و خطر تھا بت پرستی ہی کا خمیازہ کہ برہم ہو چکا تھا ان کی یکجہتی کا شیرازہ. دلائی ان کو عبد المطلب نے گو بہت غیرت, نہ دکھلائی مگر نسل قریشی نے کوئی جرت. تھے عبد المطلب یا بیٹے پوتے ان کے 10-12 یہی باقی تھے, باقی شہر خالی ہو گیا سارا. سپاہ اولاد تھی, والد سپاہ سالار مکہ تھا, یہی کعبے کا خادم تھا, یہی سردار مکہ تھا. سحر کے وقت ایک بدو یہ مکے میں خبر لایا کہ لشکر فیل والوں نے حرم کی حد پہ ٹھہرایا. چراگاہوں میں خاک اڑنے لگی ہے ظلم کے مارے, پکڑ کر اونٹ عبد المطلب کے لے گئے سارے. ہوئے تیار عبد المطلب بھی یہ خبر سن کر, تنے تنہا چلے گھوڑے پہ چڑھ کر جانب لشکر. وہاں پہنچے تو ان کو ابرہا نے دور سے دیکھا کہ ایک مرد معمر آ رہا ہے بے دھڑک تنہا. نشاں چہرے سے ظاہر ہیں بزرگی کے, امارت کے, شرافت کے, نجابت کے, تقدس کے, طہارت کے. وہ ان کی پیشوائی کے لیے باہر نکل آیا, بڑی عزت سے اپنی بارگاہ میں لا کے بٹھلایا. کہا فرمائی یہ کیا نام ہے, کیا کام ہے صاحب, یہ بیان کیجئے یہاں آنے کا اپنے مقصد و مطلب. کہا اہل عرب کہتے ہیں عبد المطلب مجھ کو, نہیں ہے آپ سے کوئی غرض کوئی طلب مجھ کو. ہکا لائے ہیں میرے اونٹ جا کر آپ کے چاکر, میں آیا ہوں کہ لے جاؤں یہاں سے اونٹ لوٹا کر. سنی یہ بات تو حیران ہو کر ابرہا بولا کہ شاید تم نے اپنی بات کو دل میں نہیں تولا. یہ ظاہر ہے میں آیا ہوں یہاں کعبہ گرانے کو, تمہارے جد امجد کی عبادت گاہ ڈھانے کو. تعجب ہے کہ ایک ناچیز شے کا ذکر کرتے ہو, نہیں کعبے کی فکر اونٹوں کی اپنے فکر کرتے ہو. تمہیں لازم تھا عزت کے مطابق گفتگو کرتے, خدا کا گھر بچانے کے لیے کچھ آرزو کرتے. یہ تانا سن کے عبد المطلب بولے متانت سے کہ ناواقف ہو تم قوم عرب کے کیش و ملت سے. صداقت ہے یہی میں اپنی شے کا ذکر کرتا ہوں کہ میرا مال ہے اونٹ, اس لیے میں فکر کرتا ہوں. کرے گا فکر اپنے گھر کی جو اس گھر کا مالک ہے, کہ جو اس گھر کا مالک ہے وہ بحر و بر کا مالک ہے. یہ سن کر ابرہا چپ ہو گیا, سب اونٹ دلوائے. یہاں سے اٹھ کے عبد المطلب چپ چاپ گھر آئے. بالآخر نور نے اس رات کے آثار بھی میٹے. ہوئے تیار عبد المطلب اور ان کے سب بیٹے, دعا مانگی جناب آمنہ کو پاس بٹھلا کر کہ اے کعبے کے مالک نصرت غیبی مہیا کر. یہ عالی شان بچہ جو ابھی ہے بطن مادر میں, بشارت تھی کہ اس کا نور چمکے گا تیرے گھر میں. اسی کے واسطے سے ہم دعا کرتے ہیں اے مالک, سوا تیرے کسی سے ہم نہیں ڈرتے ہیں اے مالک. بچا لے یورش دشمن سے اپنے گھر کی حرمت کو, بچا لے آل اسماعیل کے سامان عزت کو. دعائیں مانگ کر اٹھے فراز کوہ پر آئے. یہاں سے فوج دشمن کے انہیں نقشے نظر آئے. غبار اٹھتا نظر آیا حرم کے ایک کنارے سے, فلک کا رنگ
پھیکا پڑ گیا تھا اس نظارے سے. چڑھی آتی تھی کعبے پر گھٹا ظلمت کی صحرا سے, ستارے ڈر کے مارے ہو گئے روپوش دنیا سے. سحر نے بسترے مشرق سے لی جب اٹھ کے انگڑائی, افق پر کالے کالے ہاتھیوں کی چھاونی چھائی. ہنسا شیطان کہ بر آنے لگی اس کی امید آخر, بڑھایا ابرہہ نے فوج سے فیلے سفید آخر. قطاریں ہاتھیوں کی پیچھے پیچھے بڑھتی آتی تھیں, بروئے کعبہ یہ کالی گھٹائیں چڑھتی آتی تھیں. کہیں آنکس, کہیں تیغے, کہیں برچھے چمکتے تھے. مہاوت ہاتھیوں کو ریلتے تھے, کفر بکتے تھے. حرم کی حد میں یوں جب چیرہ دستی کا سما دیکھا, زمین خوف سے تھرا کے سوئے آسماں دیکھا. اٹھائی تیغ اب غصے میں عبد المطلب اٹھے, فدائے کعبہ ہو جانے کو باغیظ و غضب اٹھے. مگر اٹھتے ہی ان کو اور ہی نقشہ نظر آیا, جلال رب کعبہ کا عجب منظر نظر آیا. حرم کی حد میں آیا ابرہہ تو رک گیا ہاتھی, پے تعظیم کعبہ عاجزی سے جھک گیا ہاتھی. گرا سجدے میں سر ایسا کہ پھر اوپر نہیں اٹھا, ہزار آنکس پڑے تن پر مگر یہ سر نہیں اٹھا. یکایک ابرہہ نے مڑ کے دیکھا فوج کی جانب, حرم کی سرزمین پر بڑھنے والی موج کی جانب. نظر آیا قطاراں در قطاراں رک گئے ہیں سب, بروئے کعبہ سجدے کر رہے ہیں, جھک گئے ہیں سب. تعجب اور گھبراہٹ کا ہنگامہ ہے پیش و پس, مہاوت مارتے ہیں ہاتھیوں پر پے بپے آنکس. پڑے ہیں اس طرح ہاتھی کہ جنبش ہی نہیں کرتے, خدا کا ڈر ہے دل میں آج شیطان سے نہیں ڈرتے. نکالی ابرہہ نے تیغ, ہاتھی سے اتر آیا, مخاطب کر کے اپنی فوج کو کم وقت چلایا کہ بزدل ہاتھیوں کو چھوڑ کر آگے بڑھے فوجیں, بہا دیں آج کعبے کو, اٹھے لہریں چڑھے موجیں. یہ کہنا تھا کہ چھائی آسماں پر ایک بدلی سی, فضا میں روشنی مہر کر دی جس نے گدلی سی. بلندی پر سے عبد المطلب حیرت سے تکتے تھے کہ وہ خطہ جہاں یہ لوگ ایسا کفر بکتے تھے, وہاں زیر فلک ساری فضا پر چھا گئیں چڑیاں. خدا جانے کہاں سے جمع ہو کر آ گئیں چڑیاں. یہ ننھی منی چڑیاں تھیں, ابابیلوں کا لشکر تھا. ذرا سی چونچ میں نازک سے, ہر پنجے میں کنکر تھا. نکی جب ابرہہ نے ایک ذرا بھی حرمت کعبہ, ابابیلوں نے کی آ کر یکایک نصرت کعبہ. بلندی سے ابابیلوں نے پھینکے اس طرح کنکر کہ چھلنی کی طرح سے چھت گئی یہ فوج بد اختر. وہ ظالم ابرہہ اور اس کے ساتھی ایک ساتھ میں پڑے تھے سب کے سب دھنکی ہوئی روئی کی صورت میں. وہ فوجیں اور وہ ہاتھی اور ان کے ہانکنے والے, وہ فوجیں اور وہ ہاتھی اور وہ ان کے ہانکنے والے, خدا کے قہر نے ایک آن میں پامال کر ڈالے. یہ زندہ معجزہ دکھلا دیا اس مہر انور نے, چھپا رکھا تھا جس کو عصمت دامان مادر نے. یہ پوتا واسطے سے جس کے دادا نے دعا مانگی, وہ جس کے نام سے نادیدہ تائید خدا مانگی. وہ بچہ آمنہ کے گھر میں پیدا ہونے والا تھا, وہ نور اب چند ہی دن میں ہویدا ہونے والا تھا. جہاں کے واسطے امن و اما کے دور باقی تھے, وہ دن آنے کو تھا, بس 2 مہینے اور باقی تھے. طلسم کن سے قائم بزد ہست و بود ہو جانا, طلسم کن سے قائم بزم ہست و بود ہو جانا. اشارے ہی سے موجودات کا موجود ہو جانا, عناصر کا شعور زندگی سے بہرور ہونا, لپٹ کر آب و خاک و باد و آتش کا بشر ہونا. یہ کیا تھا, کس لیے, کس کے لیے تھا, مدعا کیا تھا, یوں ہی تھا یا کوئی مقصد تھا, آخر ماجرا کیا تھا. وہ جلوہ جو چھپا بیٹھا تھا اپنے راز پنہا میں, درایا کیوں تماشا بن کے وہ بازار امکا میں. یہ کس کی جستجو میں مہر عالم تاب پھرتا تھا, ازل کے روز سے بے تاب تھا, بے خواب پھرتا تھا. یہ کس کی آرزو میں چاند نے سختی سہی برسوں, زمین پر چاندنی برباد و آوارہ رہی برسوں. یہ کس کے شوق میں پتھرا گئیں آنکھیں ستاروں کی, زمین کو تکتے تکتے آ گئیں آنکھیں ستاروں کی. کروڑوں رنگتیں کس کے لیے ایام نے بدلیں, پیا پے کروٹیں کس دھن میں صبح و شام نے بدلیں. یہ کس کے واسطے مٹی نے سیکھا گل فشاں ہونا, گوارا کر لیا پھولوں نے پامال خزاں ہونا. یہ سب کچھ ہو رہا تھا ایک ہی امید کی خاطر, یہ ساری کاہشیں تھیں ایک صبح عید کی خاطر. مشیت تھی کہ یہ سب کچھ تہے افلاک ہونا تھا, کہ سب کچھ ایک دن نظر شہ لولاک ہونا تھا.
خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبی اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی، جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نیرنگ میں پایا، کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس ذوفشانی سے، جس کی آرزو بھڑکی جواب لن ترانی سے، وہ جس کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، خدا نے آج ایفا کر دیے ہر بات کے وعدے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ کل انشاءاللہ تعالی تاریخ کے دوش پر شاہنامہ اسلام کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔